ہم دیکھتے ہیں بائبل میں کہ انہوں نے خدا کے عہد کو اس کی تابعداری نہ کی اور قائم نہ رکھا. And they paid the consequences for that. اور اس کی وجہ سے ان کو ازالہ ادا کرنا پڑا. Bible says in Psalm 78 verse 9. بائبل مقدس زبور 78 اس کی 9ویں آیت میں کہتی ہے, The children of Ephraim, بنی افراہیم being armed مسلح ہو کر and carrying bows, اور کمانے رکھتے ہوئے turned back in the days of battle. لڑائی کے دن پھر گئے. The men of Ephraim were the men of war. افراہیم کے لوگ جنگجو لوگ تھے. When God appointed different tribes of Israel, اسرائیل میں خدا نے جب مختلف قبیلوں کا قیام کیا, each tribe has his different duties. ہر قبیلے کی اپنی ایک ڈیوٹی تھی, خدمت تھی. Levites were the priests, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ مناد ہو, لاوی ہو, اس کی ایک خدمت تھی. but the men of Ephraim were the warriors. لیکن جو افراہیم کے بنی افراہیم کے لوگ تھے وہ جنگجو لوگ تھے, جنگ کرنے والے لوگ. Their duty was to lift up the banner of Jehovah, ان کی خدمت یہ تھی کہ وہ یہوہ کا جھنڈا اٹھا کر چلتے تھے, to stand the first row to fight the enemy. اور وہ جنگ میں قطار میں سب سے آگے کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ جنگ کرتے. But Bible says in Psalm 78, having everything and they saw the enemy, they turned back. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے زبور 78 اس کی 9ویں آیت میں کہ جب انہوں نے لڑائی کے وقت دشمن کو دیکھا وہ مڑ گئے. Having everything in their hand, the weapons, سب کچھ ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھے, پھر بھی وہ مڑ گئے. they never lacked anything. اور کوئی بھی چیز ان کو آگے نہ جا رہی تھی. Bible says in Deuteronomy 33 verse 17, when Moses was on his deathbed, اور لکھا ہے بائبل مقدس میں جب موسیٰ اپنے موت کے بستر پر تھا, he was blessing all the tribes. تو وہ سب قبیلوں کے لیے دعا کر رہا تھا. And when he comes to Ephraim, لیکن جب وہ افراہیم کے قبیلے کے پاس پہنچا, he says something. اس نے یہ کہا, Let's see there in the Bible. روشنی تھوڑی سی یہاں پہ کر دیں اسٹیج پر, so that brother could read the notes. Deuteronomy 33 verse 17. استثنا اس کا 33واں باب اور اس کی 17ویں آیت. استثنا 33واں باب اور اس کی 17ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے. Bible says his glory is like a firstborn bull. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے استثنا 33واں باب اور اس کی 17ویں آیت, اس کے بیل کے پہلوٹے کی سی اس کی شوکت ہے, Yes, come. اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ کے سے ہیں. Yes. اور انہی سے وہ سب قوموں کو بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکیلے گا. وہ افراہیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں. Amen. آمین. Moses, when he was dying on his deathbed, is blessing all the tribes of Israel. موسیٰ جب بستر مرگ پر تھا تو سارے قبیلوں کو برکت دے رہا تھا. But when he comes to the Ephraim, لیکن جب وہ افراہیم کے قبیلے کے پاس he پہنچا says, Ephraim, تو وہ افراہیم کے قبیلے کے پاس 41واں باب اور اس کی 52 آیت میں لکھا ہے, اور دوسرے کا نام افراہیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا. Amen. This is Joseph holding this small baby called Ephraim. یہ یوسف ہے جو چھوٹے بچے افراہیم کو گود میں لیے ہوئے ہے, And he says, اور وہ کہہ رہا ہے God has made me fruitful کہ خدا نے مجھے پھلدار کیا ہے in the land of my affliction. میری مصیبت کے ملک میں. Means when he saw the child, اس کا مطلب ہے جب اس نے اس بچے کو دیکھا, he prophesied. اس نے اس پر نبوت کرنا شروع کی. He says, Ephraim, اس نے کہا افراہیم, God will make you fruitful خدا تجھے پھلدار کرے گا in the land of your affliction. تیری مصیبت کے ملک میں. It's mean when you enter in a dry land, اس کا مطلب جب تو خشک زمین میں داخل ہوگا you will bear fruit. تو پھل دے گا. It's mean when you will start from nothing, اس کا مطلب جب تو صفر سے شروع کرے گا, but when you look back after a while, جب تو کچھ نہ ہوگا اور شروع کرے گا اور مڑ کر دیکھے گا, you will thank God you have achieved. اور تو مڑ کر دیکھے گا اور خدا کا شکر کرے گا تو نے کتنا پا لیا. That was the call of Ephraim. یہ افراہیم کی بلاہٹ ہے. That is the call for God's people, for you and for me. یہ بلاہٹ جو افراہیم کی تھی, یہی بلاہٹ آپ کی اور میری خدا کے لوگوں کی بھی ہے. But what happened to Ephraim? He couldn't face the enemy. لیکن یہ کیا ہوا کہ افراہیم دشمن کا سامنا نہ کر سکا. Why? He was full of fear, having everything, whatever a man could desire to battle. ہر ایک چیز اس کے پاس تھی, ہتھیار تھے, اس کے باوجود بھی وہ دشمن کا سامنا نہ کر سکا. کیوں؟ They had the manpower. اس کے پاس افرادی قوت تھی. They had the prophecies. اس کے پاس نبوتیں تھیں. They had the
anointing, ان کے پاس مسا تھا, weapons, ان کے پاس ہتھیار تھے, everything that an army can desire, the people had it. ہر وہ شے جو کوئی بھی فوج آرزومند ہو سکتی جس کی ان کے پاس تھی, But they turned back. لیکن وہ پھر گئے. Let's see the reasons. آئے دیکھتے ہیں کیا وجوہات تھی ان کے لڑائی میں پھر جانے کی. Start from verse 10. چیپٹر Psalm 78. زبور 78 اس کی 10ویں آیت سے آگے ہم پڑھیں گے. انہوں نے خدا عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا, اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے. اس نے ملک مصر میں سغن کے علاقے میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے. اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا. اس نے دن کو بادل سے ان کی رہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے. اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا پہر سے خوب پلایا. اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا, تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے. اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا, بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا, کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگی. کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا, اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا. God's covenant was with them, خدا کا عہد ان کے ساتھ ہے that when they will stand, کہ جب وہ کھڑے ہوں گے God will stand with them. خدا ان کو قوت دے گا. And Bible says they forgot the covenant of God. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ وہ خدا کے اس عہد کو بھول گئے, They forgot the promise of God. اور مکمل طور پر بھول گئے خدا نے جو وعدہ ان سے کیا تھا. They wanted to fight their fights by their own strength. وہ اپنی جنگوں کو اپنی قدرت سے لڑنا چاہتے